السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں، آج ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو دلوں کو جھنجھوڑ ڈالے گا۔ موضوع یہ ہے حلال کمائی کی فضیلت، چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں بعض کمائی ایسی ہے جو حرام کے قبیل سے ہے، جیسے سودی کاروبار کرنا، سود پر سودی لین دین کرنا، اور اسی طریقے سے جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا، شراب پینا یا شراب کو خریدنا بیچنا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں اور حرام کے قبیل سے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، ہماری زندگی خوشگوار گزرے، تو ہمارا کھانا حلال، ہمارا پینا حلال، ہمارا پہننا حلال ہونا چاہیے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرائض کے بعد حلال کمائی کا طلب کرنا اور تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی کے بغیر زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں حلال کمائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے، اور کمائی میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بہتر ہو۔ حضرات گرامی، کمائی میں سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی اختیار فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گیہوں کی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑھئی تھے، لکڑیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑا فروشی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے درزی تھے، کپڑا سیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی آخر الزمان ہے، آپ نے بھی کپڑے کی تجارت فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا سبب بھی یہی بنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کپڑے کی تجارت کی، اور کبار تابعین، چار اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کپڑوں کی تجارت کی، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں ریشم کے کپڑوں کا کارخانہ تھا۔ تب انبیاء کرام، صحابہ کرام، تب تابعین، تبع تابعین، تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی اختیار کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر محنت مزدوری کریں، اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے اپنے کاروبار کو چلائیں، اپنے گھر کو چلائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا سبق سکھلایا ہے کہ کسی صحابہ کو کسی کے سامنے مانگنے کی ذلت نہ اٹھانی پڑی۔ ایک مفلوق الحال صحابی، انصاری صحابی کا واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤں گا تو میری کچھ مدد ہو جائے گی، میری حاجت پوری فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ گھریلو سامان ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک چادر ہے جس کے کونے میں سو جاتا ہوں اور دوسری طرف کو اٹھا کر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جو برتن کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دونوں کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے اور پیالہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو خرید لے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کا کیا منشا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا، یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا ہے کوئی جو اس پر بڑھا کر دے؟ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں بیچ کر
2 درہم میں بیچ کر اللہ کے رسول نے 1 درہم سے اس کے زندگی گزارنے کا کچھ ضروری سامان خریدوا کر اس کو دے دیے تاکہ زندگی بھی چلتی رہے، اور 1 درہم کا بازار سے کلہاڑی منگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں بیٹ لگا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کا راستہ بتایا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، محنت مزدوری کرو اور 15 دن کے بعد دکھائی دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی باتوں پر جنگل میں چلے گئے، لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑیاں بیچتے تھے، اور وہ اس کی زندگی چل رہی تھی، گھر بھی چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 دن کے بعد آیا، اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا، تو کس حال میں آیا؟ اس حال میں آیا کہ پیٹ بھی بھرا ہوا تھا اور اس کے پاس کچھ رقم بھی بچا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہاں چھوڑا تھا کہ حلال کمائی اختیار کرو، حرام سے بالکل اجتناب کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ آج جو ہمارے گاؤں محلوں ٹولوں میں سودی لین دین کا بازار گرم ہے، اسی طریقے سے جوا سٹا جو عام ہو چکا ہے، اسی طریقے سے شراب نوشی اور شراب بیچنے کے کاروبار عام ہو چکا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ان کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے، چونکہ یہ حرام کاروبار ہے، اس میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنا، محنت مزدوری کرنا، چاہے اینٹ گارے کا کام کیوں نہ ہو، آپ اینٹ گارے کا ہی کام کر لیجئے۔ اگر کوئی انسان اس اینٹ گارے میں کام کرنے والوں کو کمتر سمجھتا ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ یاد رکھو وہ حلال کمائی کما رہا ہے، صبح سے شام تک کسی کے دروازے پہ کام کرتا ہے، شام کو اس کو 300 روپے مل جاتے ہیں، وہ خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس سے اچھی کمائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں بھیک نہ مانگیں، آپ کام کیجئے۔ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، بہت سارا کام ملتا ہے، آپ کوئی کام کر لیجئے اور حلال طریقے سے حلال روزی استعمال کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔